اس کے بعد ہے جی ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ اس میں ہم نے کیا کہ احسان کا بدلہ احسان، یعنی اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو بدلے میں ہمیں بھی اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان پر جس کے سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کے بعد جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ ماں باپ کی ہی ہستی ہے، تو انسان کو اپنے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے اور ان کے احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے۔ حقوق کی اقسام، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ چاہے تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود نہ کرے۔ تو ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، خصوصاً والدین کے ساتھ۔ مقام والدین قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جہاد اور والدین کی خدمت، ماں کی عظمت اور رفعت، والدین کا دلی احترام، والدین کے رشتہ داروں کا لحاظ، والدین کے لیے دعائے خیر۔ دور حاضر کی اولین ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، کیونکہ اس دور میں والدین کا ادب و احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کی ہر بات کو ماننا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا ہر حکم ماننا ہے، اگر وہ ہمیں سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹ جانے کو، پھر جانے کو کہیں، اس کے علاوہ باقی تمام حکم، کسی حکم کی نفی ہم نہیں کر سکتے۔ والدین کے لیے دعائے خیر، اگر والدین حیات ہوں تو ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور اور والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ غیر مسلم والدین کی خدمت، اگر والدین غیر مسلم بھی ہو تو تب بھی مذہب اسلام ہمیں ان کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ علامہ اقبال کا خراج عقیدت اور حاصل کلام۔ اب ہم تفہیم عبارات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تفہیم عبارت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عبارت کو پڑھ کر، سمجھ کر، یعنی اس کا فہم حاصل کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کرنا۔ اس میں ہم نے تفہیم سب سے پہلے جو کی تھی وہ جے پال بمقابلہ سبکتگین تھا۔ اس میں سوالات یہ تھے کہ ان تفاہیم کا ہم مختصراً جائزہ لیں گے، سوالوں کے جواب ہم دیکھیں گے، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ ان کو اپنی کتاب پر جو ہے وہ میچ کر لیں کہ آپ نے ان کے جوابات ٹھیک لکھے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، کس زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی؟ راجہ جے پال کے زمانے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا فرمانروا اور مسلمانوں کا رحم دل حکمران تھا۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہاں رضائی کا گزارا اس لیے نہیں تھا کیونکہ برف باری بہت شدید تھی۔ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جے پال اور سبکتگین میں بے موسم برف باری کی وجہ سے جنگ نہ ہوئی۔ اگلی جو تفہیم ہے وہ ہے جی مکتوب اقبال، یعنی علامہ اقبال کے خط۔ علامہ اقبال، پہلا سوال ہے علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیں۔ علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے یہ کہا کہ سید نعیم الحق صاحب کشمیر کے قانونی معاملات کی جو ہے وہ پیروی کریں، جس کے لیے انہیں سری نگر جانا ہوگا، اور یہ کام فی سبیل اللہ کریں۔ سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ سفر خرچ سے مراد آنے جانے کا کرایہ اور قیام و طعام کا خرچ ہے۔ اس پیراگراف کا عنوان مکتوب اقبال ہے۔ سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا؟ سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کی عدالت میں کشمیر سے متعلق چلنے والے مقدمات کی پیروی کے لیے بلایا گیا۔ اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ اجر جزیل جو ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑا اجر جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اگلا ہے جی غالب کی مکتوب نگاری۔ اس میں پہلا سوال ہمارے پاس ہے، آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے یا اجزاء کیا ہیں؟
خط کے ضروری حصے یا اجزاء جو ہیں وہ ہے مقام روانگی، تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام اور مکتوب الیہ کا نام۔ آپ نے غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ اگلا سوال ہے، حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ اس کا جواب آپ نے صفحہ نمبر 118 تفہیم میں مارک کرنا ہے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے، اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے، کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موضوع القاب لکھتے تھے۔ قدیم دستور مکتوب نگاری کیا ہے؟ قدیم دستور مکتوب نگاری میں مزاج پرسی، القاب و آداب اور خیریت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کے لیے، کاروباری یا دفتری ضرورت کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ اگلی تفہیم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مسلمانان ہند کی جد و جہد آزادی۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سراج الدولہ بنگال کا حکمران تھا۔ سن 51 میں میر جعفر کی غداری سے گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ ٹیپو سلطان ریاست میسور کا حکمران تھا اور سرنگا پٹم کی لڑائی میں غدار میر صادق کے باعث انگریزوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیے۔ اس کا جواب آپ مارک اوپر کیجئے کہ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں گولہ باری نہیں کی جاتی بلکہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تہذیب و ثقافت سے مراد ہمارا رہن سہن اور رسم و رواج ہے۔ اگلی تفہیم جو ہے وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کی ملی خدمات۔ پہلا سوال ہے، قیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے؟ اس عنوان پر 5 سطریں لکھیں۔ اس کا جواب آپ مارک کریں گے صفحہ نمبر 119 پہ کہ فاطمہ جناح کار سیاست و قیادت میں معاون، میدان عمل میں مسلم خواتین کے لیے نشان عزم و استقلال، جہاد حریت کے ہر مرحلے میں انہیں بھائی کا آئینہ دیکھا گیا۔ وہی ہمت و جرأت، وہی خلوص و جفاکشی، ملت پر قربان اور اصولوں پر ثابت قدمی، لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروغ گزار نہ ہونے دیتے تھے۔ یعنی مسلم خواتین نے فاطمہ جناح کی قیادت میں جو ہے وہ ہمت و جرأت، جفاکشی اور ملت پر قربان ہونے کے جذبے سے کام کیا۔ اگلا سوال ہے، دستے راست اور ہر اول دستے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، دستے راست سے مراد دایاں بازو یعنی مددگار، اور ہر اول دستے سے مراد ہے میدان جنگ میں سب سے آگے جانے والا دستہ۔ ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں اور محترمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ماں نہ صرف بچے کو جنم دیتی ہے بلکہ اس کی حفاظت، پرورش اور نشوونما کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے۔ وہ اسے حوادث اور تکالیف سے بچاتی ہے۔ اسی طرح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بھی قوم کی حفاظت اور نگہبانی کی۔ اگلا سوال ہے، ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں؟ محترمہ مادر ملت کا مرتبہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں نہ صرف بچے کو جنم دیتی ہے بلکہ اس کی حفاظت، پرورش اور نشوونما کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے۔ وہ اسے حوادث اور تکالیف سے بچاتی ہے۔ اسی طرح مادر ملت نے بھی اپنی قوم کی حفاظت اور نگہبانی کی۔ اگلا سوال ہے، احتساب سے کیا مراد ہے؟ احتساب کا مطلب ہے محاسبہ یعنی مواخذہ کرنا، بدعنوانی، اقربا پروری، کامچوری، خزانے کی لوٹ مار کا اگر مظاہرہ ہو تو خود قوم یا بعد میں آنے والی حکومت اس کا حساب لیتی ہے، یہی احتساب کا عمل کہلاتا ہے۔ مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کی مسلم خواتین کو استحکام بخشنا ہے۔ اگلی تفہیم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی، زبانوں کے دو مشہور خاندان۔ زبانوں کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ زبانوں کے دو مشہور خاندان سامی اور آریائی ہیں۔ عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟
عربی زبان جو ہے وہ سامی اور انگریزی جو ہے وہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ان کے نام لکھیے۔ اس کا جواب جو ہے وہ آپ اوپر مارک کر لیجئے کہ آریائی خاندان کی زبانیں یونانی، اطالوی، جرمن اور فرانسیسی اور انگریزی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ پاکستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک میں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلی تفہیم جو ہے وہ ہے جی مولانا الطاف حسین حالی کی منصفانہ تبصرہ نگاری۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ اس کا عنوان ہے جی مولانا الطاف حسین حالی اور ان کی منصفانہ تبصرہ نگاری۔ دوسرا سوال ہے، اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہیں؟ اس عبارت میں مولانا سے مراد الطاف حسین حالی ہیں۔ اگلا ہے، مولانا کس عیب سے بری تھے؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 120 پہ آپ نے مارک کیا تھا کہ مولانا ہم مسروں اور ہم چشموں کی رقابت کے عیب سے بری تھے۔ اس کے بعد ہے جی جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 121 پہ ہے کہ جدید رنگ کے مشاعروں میں برکھا رت، حب وطن اور نشاط امید جیسی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ اگلا ہے، نثار کے معنی لکھیے۔ نثار کا مطلب ہے نثر لکھنے والا، مگر شہر کی کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا تھا کہ معنی بتائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ نثر تو اچھی لکھتے تھے لیکن وہ اچھا شعر کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی داد دینا کے معنی لکھیے۔ اس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تبصرہ کسی مسئلے یا کتاب کا تنقیدی جائزہ ہوتا ہے۔ اگلی تفہیم ہمارے پاس ہے، اسلام کا نظریہ قومیت۔ پہلا سوال ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اسلام نے لفظ قوم کو بہت وسعت دی، اس کے معنی بدل کر رکھ دیے اور اسے آفاقی بنا دیا۔ کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ جی نہیں، اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز نہیں۔ اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ جی نہیں۔ کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ جی نہیں۔ اس عبارت کا عنوان ہے اسلام میں نظریہ قومیت۔